السلام علیکم۔ بی اے پارٹ تھرڈ سبجیکٹ اردو کی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم عادل شاہی دور میں جو ادیب اور شاعر جنہوں نے اپنی خدمات سے اردو ادب کے ذخیرے میں اضافہ کیا اور کون کون سی تصانیف قلم بند کی، ان سب کا ذکر آج ہم کریں گے۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت نے کس طرح اردو ادب کی سرپرستی کی خدمات انجام دی، اس پر ہم بات پہلے عادل شاہی دور میں اردو ادب کے موضوع پر کر چکے ہیں۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم عادل شاہی دور کے ادیب اور شاعر کون کون سے تھے اس پر چرچا کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو نام شاہ برہان الدین جانم، یہ شاہ میراجی شمس الاشاق کے صاحبزادے تھے اور اپنے وقت کے مشہور صوفی تھے۔ جانم نے بھی اپنے والد کی روایت کو قائم رکھا اور تصنیف و تالیف کے ذریعے ہدایت کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد نظمیں لکھیں اور 2 نثری تصانیف بھی اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن کے نام حسب جیل ہیں۔ ان کی نظموں میں وصیۃ الہادی، بشارت الذکر، شک شہیلا، نشیم الکلام، منفعت الایمان، فرمان از دیوان، عزت البقاء، ارشاد نامہ، یہ وہ نام ہیں جن کے عنوان سے برہان الدین جانم نے نظم لکھی ہے۔ ان کی 2 نثری تصانیف کلمات الحقائق اور رسالہ وجودیہ، یہ 2 نثری تصانیف ہیں۔ ان کا موضوع تصوف و اخلاق ہے اور شاعری و نثر کا مقصد اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کی ہدایت کرنا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی تصانیف لکھی ہیں ان سب کا مقصد تصوف تھا، اور ان نظم اور نثری تصانیف کو لکھنے کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کے جتنے بھی مرید تھے، کیونکہ یہ خود بھی ایک صوفی شاعر تھے، ایک لوگوں کے بیچ اسلام مذہب کو پھیلانے کے لیے تقریر کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور ان نظم میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ان کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں اور اپنے مریدوں کو ہدایت کر سکیں۔ دوسرا نام جو بیجاپور سلطنت کا بادشاہ بھی ہے، ابراہیم عادل شاہ شانی، جس کا دور حکومت 1580 عیسوی سے 1627 عیسوی تک ہے۔ عادل شاہی حکومت کا یہ چھٹا بادشاہ تھا۔ ابراہیم عادل شاہ شانی نے نورش کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے 1597 میں، اور اس کا موضوع موسیقی ہے۔ اس کتاب میں 17 راگوں میں 59 گیت اور 17 دوہے لکھے ہیں، اور اس نورش کتاب کا موضوع موسیقی ہے، جس میں گائے جانے والے گیت ہیں، دوہے ہیں، اور ابراہیم نے نورش کے علاوہ بھی بہت سے گیت لکھے جو اب دستیاب نہیں ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے ایک نام اور بتایا ہے جو ان کی تصانیف مانی جاتی ہے، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہی کی تصنیف ہے، اور اس کا نام پروفیسر مسعود حسین خان نے بدھ پرکاش بتایا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ابراہیم عادل شاہ شانی جنہوں نے نورش کتاب لکھی، اور ان کو جگت گرو بھی کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد
سب سے بڑا نام عبدل کا آتا ہے، یہ بھی ابراہیم عادل شاہ شانی کے دربار کا شاعر تھا، اور اس نے 1603 عیسوی میں بادشاہ کی مدح میں، بادشاہ کی تعریف میں ابراہیم نامہ کے نام سے ایک طویل مثنوی لکھی ہے۔ پھر ملک خشنود آتا ہے، اس نے گولکنڈہ کے بادشاہ عبداللہ قطب کی بہن خدیجہ سلطان کی شادی جب سلطان محمد عادل شاہ سے ہوئی تو بطور جہیز ملک خشنود جو ہے وہ ساتھ آیا تھا۔ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر اس نے امیر خسرو کی ہست بہست کا منظوم ترجمہ جنت سنگھار کے نام سے کیا، جو کافی مشہور ہے۔ اپنے زمانے میں بھی یہ کافی اس نے مقبولیت حاصل کی، اور آج بھی یہ اتنی ہی مشہور ہے، اور اردو ادب کے خزانے میں ایک انمول موتی کی طرح ہے، اور یہ تصنیف 1640 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ پھر رستمی نے ملکہ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر اردو کی سب سے طویل مثنوی لکھی، اور یہ مثنوی خاور نامہ جو کہ فارسی تصنیف تھی اسی کا ترجمہ اردو میں کیا، اور اس مثنوی کے مرکزی کردار حضرت علی ہے۔ اس مثنوی کو اردو کی سب سے طویل مثنوی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس میں 24,000 اشعار ہیں۔ رستمی کی مثنوی خاور نامہ کو ادبی معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر رستمی کے بعد مقیمی، اس نے چندر ودن و مہیار اور شو مہار کی کہانی کے عنوان سے 2 مثنویاں لکھی ہیں۔ یہ بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے کافی مقبول ہیں، کافی مشہور ہیں۔ اور پھر نام آتا ہے مرزا مقیم، اس نے مثنوی فتح نامہ بخیری لکھی، جس میں عادل شاہ اور قلعہ بخیر کے راجہ ویر بھدر کے درمیان بخیری قلعے کو لے کر جو جنگ ہوئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے بیچ جو جد و جہد ہوئی، اسی کا بیان اس کتاب میں اس مثنوی فتح نامہ بخیری میں کیا گیا ہے۔ مرزا مقیم اور مقیمی کی مثنویوں کے ساتھ بیجاپوری اسلوب جو ہے وہ فارسی اسلوب کے زیر اثر آ کر گولکنڈہ کے اسلوب سے قریب تر ہونے لگتا ہے، اور یہی رجحان ہے جو آگے چل کر زبان و بیان کے مختلف علاقائی معیاروں کو ایک کر دیتا ہے۔ محمد بن احمد عاجز اسی رجحان کو آگے بڑھاتا ہے۔ مقیم اور مقیمی کی مثنویوں کے ساتھ جو بیجاپور کا انداز تھا، کیونکہ اس میں مقامی رنگ زیادہ تھا، لیکن اب فارسی رنگ میں یا فارسی اثرات قبول کرنے لگتا ہے، اور جب بیجاپور اور گولکنڈہ شادی کے رشتے کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو دونوں کا اسلوب بھی قریب ہو جاتا ہے، اور یہی رجحان آگے چل کر جو 2 مختلف علاقے تھے ان کو ایک کر دیتا ہے، اور اسی رجحان کو، اسی اثر کو محمد بن احمد عاجز آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد بن احمد عاجز شیخ احمد گجراتی کے بیٹے تھے۔ احمد گجراتی نے یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں کے عنوان سے 2 مثنویاں محمد قلی قطب شاہ کو پیش کی تھی، اور ان کے بیٹے محمد بن احمد عاجز نے بھی انہی 2 ناموں سے یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں کے نام سے ہی 2 مثنویاں لکھی۔ پھر نام آتا ہے امین۔ مقیمی کی چندر ودن و مہیار کی طرز پر امین نے بھی ایک مثنوی لکھی جس کا نام بہرام و حسن بانو ہے، مگر یہ اسے مکمل نہیں کر سکے، کیونکہ جب یہ اس کو لکھ رہے تھے اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد دولت شاہ نے اس کو پورا کیا۔ پھر نام آتا ہے شنتی، سلطان محمد عادل شاہ کے درباری شاعر۔ انہوں نے 1645 عیسوی میں
قصہ بے نظیر کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں صحابی حضرت تمیم انصاری جو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور انہی تمیم انصاری صحابی کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات صحت روایت کے ساتھ مربوط انداز میں متوازن قصے کی شکل میں فنی شعور کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ سینتی کسی مثنوی کی حیثیت اس پل کی سی ہے جس پر سے گزر کر قدیم ادب طرز احساس و اسلوب کی نئی روایت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب بیجاپوری ادب جو ہے، عادل شاہی دور میں اردو ادب اپنے مقامی رنگ کو چھوڑ کر پوری طرح نئے رنگ میں ڈھل جاتی ہے، اور یہ اسی دور کی مثنوی ہے جس کا نام قصہ بے نظیر ہے۔ حسن شوقی یہ نظام شاہی سلطنت سے وابستہ تھا، احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت سے وابستہ تھا، مگر جب احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ بیجاپور چلا آیا، اور اس نے 2 مثنویاں لکھی ہیں۔ ایک تو فتح نامہ نظام شاہ جو احمد نگر کے نظام شاہی سلطنت ہے اس کو موضوع بنا کر لکھی گئی ہے، جس میں تالی کوٹ کی جو جنگ ہوئی، مشہور جنگ، اس کا ذکر ہے، اور دوسری میزبانی نامہ، اور ان کی 31 غزلیں بھی دستیاب ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فتح نامہ نظام شاہ۔ یہ مثنوی 1564 عیسوی میں تالی کوٹ کی جنگ کے موضوع پر لکھی گئی۔ یہ جنگ وجے نگر کے راجا رام راج اور احمد نگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ، گولکنڈہ کے ابراہیم قطب شاہ، بیجاپور کے علی عادل شاہ اور بیدر کے برید شاہ، ان سب کی متحد افواج کے درمیان ایک طرف وجے نگر کے بادشاہ راجا رام راج تھے، تو دوسری طرف احمد نگر، گولکنڈہ، بیجاپور اور بیدر، ان چاروں ریاستوں کی متحد فوج تھی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ رام راج کو شکست حاصل ہوئی اور وجے نگر کی سلطنت، وجے نگر ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انہی کی دوسری مثنوی ہے میزبانی نامہ۔ یہ مثنوی سلطان محمد عادل شاہ کی شادی مظفر خان کی لڑکی سے ہوئی، اس موقع پر لکھی گئی تھی، جس میں شادی کے سارے رسم و رواج اور اس وقت کے سماج کے حالات، کون سی باتیں، کون سے رسم، کون سی رواج شادی کے دوران ہوتے تھے، ان سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے اگلے حصے میں ہم عادل شاہی دور کے ادیب اور شاعر کے بارے میں آگے اور چرچا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔